اعظم خان صاحب کا جو ایک بیان ریکارڈ ہوا اس کے جواب میں جو ہے وہ میرے کپتان نے بھی اب ایک جواب دیا ہے. پرانا مال نئی پیکنگ میں حاضر ہے. سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے بھیجا ہے. لو جناب ہن سانو پہلی بار پتہ لگا. شہباز شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں, بیچ میں ان کے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جنرل باجوہ کے فادر ان لا کے گھر میٹنگ ہو رہی ہے. لندن کسی کو بھجوایا جا رہا ہے. اعظم خان کا یہ بیان آیا نا, ابھی آپ آگے بھی دیکھیے گا اور بھی بیانات آنے والے ہیں آپ کے لیے. اگر آپ کے پیٹرول کی ٹینکیاں خالی ہیں تو فوراً سے جا کے بھروا لیجئے. ایک اینکر پرسن اور ایک سیاستدان میں تو تکرار ہو گئی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, یہ جو سائفر کا معاملہ چل رہا ہے پچھلے 2 دن سے, عمران خان صاحب کا, میرے کپتان کا, اس کے اوپر پہلی دفعہ رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. کل رات کو انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور قوم سے خطاب میں ایک نیا پنگا اب جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ایک نیا اینگل جو ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں جو آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے. میرے کپتان کے پاس یہ ہنر ہے کہ وہ نئی چیزیں جو ہے وہ نئی پیکنگ کے اندر, پرانا مال نئی پیکنگ میں حاضر ہے. تو پرانا مال ایک نئی پیکنگ کے اندر اب وہ لے کر آئے ہیں. اپنا ایک جواب انہوں نے دیا ہے اس سارے معاملے کے اوپر. اعظم خان صاحب کا جو ایک بیان ریکارڈ ہوا, 164 کا جو بیان ریکارڈ ہوا, اس کے بدلے میں, اس کے جواب میں جو ہے وہ میرے کپتان نے بھی اب ایک جواب دیا ہے جس کے اندر کئی لوپ ہولز ہیں اور وہ سارے ابھی ہم ایک ایک کر کے جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. میں پورا جو ان کا جو خطاب ہے نا اس کے اوپر اپنے انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا, لیکن اس سے پہلے وہ تمام ہمارے ویورز جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ویڈیو ریلیز ہو آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ضرور ملے. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ 6 لاکھ سبسکرائبر ہم کراس کر چکے ہیں. ہمارا اگلا ہدف اب 7 لاکھ سبسکرائبرز کا ہے اور ٹارگٹ ہم نے جو سیٹ کیا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم نے اگلے 4 مہینے کے اندر یہ 7 لاکھ کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, اگلے 4 مہینے کے اندر. تو اس کے اندر آپ نے ہماری مدد ضرور کرنی ہے. اچھا جی, سب سے پہلے خان صاحب کے خطاب کو تو ڈسکس کریں گے, لیکن سب سے پہلے کچھ دیگر خبریں. سب سے پہلے تو میرے بھائی, اگر آپ کے پیٹرول کی ٹینکیاں خالی ہیں تو فوراً سے جا کے بھروا لیجئے, کیونکہ ایک بری خبر یہ آ رہی ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ جی 22 جولائی کو ہم پیٹرول پمپ بند کر دیں گے پورے پاکستان کے اندر. تو اس لیے سب سے پہلے میرا ویلاگ سننے کے بعد, ویلاگ سن لیجئے گا, اس کے بعد جا کے پیٹرول اپنی گاڑیوں میں فوراً جا کے فل کروائیے. کنستر اگر گھر پہ پڑے ہوئے ہیں تو ڈرم پڑے ہوئے ہیں وہ بھی فل کروا لیجئے, کیونکہ ان لوگوں نے تڑی لگا دی ہے. تڑی یہ لگائی ہے کہ جی حکومت نے ان کا جو مارجن رکھا ہوا ہے پیٹرول بیچنے کا وہ 2.40% ہے پیٹرول کے اوپر جب یہ پیٹرول بیچتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بہت کم ہے, ہمارا پروفٹ مارجن جو ہے اس کو انکریز کیا جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایرانی اور سمگل شدہ پیٹرول کی وجہ سے ہماری سیل بھی 30% جو ہے وہ گر گئی ہے. تو اگر ہمارے مطالبات یہ نہیں منظور کیے جاتے تو 22 جولائی کو صبح 6:30 بجے سے یہ پیٹرول پمپس جو ہیں بند کر دیں گے. تو آج جو ہے وہ اب آپ کے پاس کم ہی وقت بچا ہے, تو جلدی جو ہے وہ پیٹرول بھروا لیجئے. آپ کے پاس آج کا دن جو ہے وہ بچ جاتا ہے, تو آج کا دن ہی ہے, جلدی سے جا کے پیٹرول بھروا لیجئے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اینکر پرسن اور ایک سیاستدان میں تو تکرار ہو گئی ٹویٹر کے اوپر, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اعجاز الحق صاحب, سابق جو ہمارے آرمی چیف ہیں ضیاء الحق صاحب, ان کے صاحبزادے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. ایک اینکر پرسن ہے ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب, ان کے اگینسٹ انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ جی دل نہیں مانتا کہ کسی کے خلاف بات کروں, لیکن چپ رہنا بھی کفر ہے. آج کل پاکستان کے کچھ اینکرز بیرون ملک بیٹھ کر خوب باتیں کر رہے ہیں, سوچے سمجھے بغیر جو زبان پر آتا ہے ہانک دیتے ہیں. آج محیط پیرزادہ کو سنا, اپنی نانی کی کہانی سنا رہے تھے اور جنرل ضیاء الحق شہید کے بارے ایک جھوٹا قصہ مزے لے کر سنا رہے تھے. 35 سال بعد بھی ان کے سر پر سوار ہیں. کاش نانی نے کچھ اچھی اور سچی کہانیاں سنائی ہوتی تو آج الٹی سیدھی نہ ہانکتے. ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے جناب آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا, ڈیئر اعجاز الحق صاحب, یو آر اے گڈ اینڈ ڈیسنٹ مین. Your heart is at the right place. I have a lot of respect for you. Never uttered a single word against you or even retweeted any such comment of your opponents over the last 15 years since I know you from days of Dunya News. But you being a good human being doesn't change the reality that General Zia ul Haq was a brutal tyrant who destroyed Pakistan's national fabric, hanged a twice elected PM, waged an unnecessary war in Afghanistan and then diverted that war into Indian occupied Kashmir that led to a disaster that continues, created unprecedented sectarian conflict in Pakistan, gifted a country with Kalashnikov and drug culture and system of laws,
that ruins its soul. The false story of falling crow you referred to was told in clear terms as political jokes of that era to highlight that Sharif dynasty was trained in the art of doublespeak under their mentor General Zia. It's not an event, it's a joke. Unfortunately, you can defend yourself, but not a man who was worst dictator in this country. It's a difficult and painful situation for a son, but it's like that. Respects. یہ ڈاکٹر معید نے ان کو جواب دیا. اعجاز الحق صاحب نے آگے سے کہا گو بیانڈ دا جوک اینڈ لسن ٹو دا ریسٹ آلسو. تو یہ دونوں کے درمیان جو ہے کافی دور تکرار ہو گئی. ویسے ڈاکٹر معید پیرزادہ جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ جو سابق جتنے مارشل لاء ڈکٹیٹرز رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ان کے اگینسٹ اب کافی زیادہ ان کو بلا بھرا کہنا شروع کر دیا. فوج کے خلاف بھی اب جب وہ باہر چلے گئے ہیں تو کافی بولنا شروع کر دیا ہے. جب تک پاکستان میں تھے تو پھر ایک لمبی کہانی ہے. میرے خیال میں میڈیا سے جڑے لوگ جو ہیں وہ کافی اچھی طرح ڈیٹیلز جانتے ہیں اس کے بارے میں. ہم کچھ زیادہ کہہ دیں گے تو پھر ناراضگی ہو جائے گی, ورنہ اسلام آباد کے اندر جن لوگوں نے ان کی ٹیم کے اندر کام کیا ہوا ہے سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر معید پیرزادہ کا کیا تعلق رہا ہے ماضی میں. چلیں چھوڑیں, آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ہمارے دبنگ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے قومی اسمبلی میں. انہوں نے جناب فرمایا ہے کہ اسمبلیاں 8 اگست کو تحلیل کی جا رہی ہیں, نگراں حکومت 90 روز ہی کے اندر انتخابات کرانے کی پابند ہوگی. 1 اگست کو وزیر اعظم سے ملاقات متوقع ہے, اسی روز نگراں وزیر اعظم کے لیے نام دوں گا. کوشش ہے ہم 22 ارکان اپنا الگ گروپ بنائیں اور مل کر چلیں. تو راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ جناب نام میں دوں گا نگراں وزیر اعظم کے لیے. اب اس کے اوپر بالکل بھی آپ نے ہنسنا نہیں ہے, بڑی سیریس گفتگو ہو رہی ہے. میں نے بھی بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے نام جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب دیں گے. یہ دن بھی آنے تھے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے خطاب کے اوپر آ جائیں جناب. سائفر کے معاملے کے اوپر بڑی تفصیل سے سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی جناب, اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, لیکن اپنی ساری گفتگو کے اندر بہت سے جھول تھے. اس جھول, وہ کیا کیا جھول تھے وہ سارے ذرا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے سٹارٹ کیا, ایک تو پہلے یہ خطاب جو ہے وہ لیٹ ہو گیا. یہ خطاب جو ہے وہ غالباً یہ 8:30 بجے جو ہے وہ پہلے یہ نشر ہونا تھا, لیکن پھر بتایا گیا کہ جی کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے جو ہے یہ خطاب اب لیٹ ہو گیا, تو اب یہ لیٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس کے بعد یہ خطاب جب سامنے آیا تو اس کے اندر جو باتیں کی گئی تھیں وہ بھی اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی میرے پاکستانیوں, جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کامیاب ہو گئی ہے سائفر کو دبانے میں, کیونکہ سائفر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو سہولت کار تھا ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کر کے ایک الیکٹڈ حکومت گرائی, لیکن یہ خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے ماہر ہیں. اچھا, یہ میں پچھلے 2 دن سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنا ان کا لونڈا لپاڑا ہے نا, وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی بالکل یہی بنا رہا ہے کہ جی سائفر آ کے نا حکومت اپنے آپ کو خود پھنسا لیا, حکومت خود بند گلی کے اندر جو ہے وہ چلی گئی ہے. میں ایگری کرتا ہوں, میں نے خود اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے میں نے خود اس پہ کہا ہے کہ اس میں بہت سے جھول ہیں, بالکل حقیقت ہے, کیونکہ جب تک ایک بندہ خود سامنے نہیں آتا تب تک آپ اس کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کس طرح کہہ سکتے ہیں. یہ میرے لیے یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ جی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے اور مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے انہوں نے سارا بیان دے دیا اور اس کے بعد وہ بندہ ایک دم پھر غائب ہو گیا. وہ کدھر ہے, کہیں وہ نہ اپنے گھر والوں کے پاس ہے نہ میڈیا کے سامنے آ رہا ہے, کچھ مطلب انن فانن ہی جو ہے نا وہ کوئی کام ہو گیا. تو یہ تو حقیقت ہے. اچھا, اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں جی پہلے اس سے میں صرف اعظم خان پر بات کروں گا. جس اعظم خان کو میں جانتا ہوں وہ ایماندار اور قابل آدمی ہے, اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر پر وہ کہہ نہیں سکتا. اچھا, میرا خیال میں خان صاحب یہاں پہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب نا مردم شناسی کے حوالے سے بڑا ہی گندا ٹریک ریکارڈ ہے آپ کا, بہت ہی پیڑا ٹریک ریکارڈ ہے. جہانگیر ترین, علیم خان, پرویز کھٹک اور پتہ نہیں کہ علی زیدی, تو عمران اسماعیل, سب کے بارے میں جو ہے نا آپ بالکل اسی طرح کے بیانات دیتے تھے کہ میری سب سے بہترین ٹیم ہے, بڑا زبردست ہے میرا عثمان بزار, ادھر آ میں تیرا متھا چوملا. مطلب آپ اتنا پیار کرتے تھے عثمان بزار, سب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, سب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور سارے آپ کے خلاف ہی بیانات دے رہے ہیں. فردوس عاشق امان جو ایک زمانے میں آپ کے لیے کیا کیا بیانات دیتی تھی, آج اگر ان سے جا کے آپ مائک لے کے ان کے سامنے جائیں وہ کہیں گے تاڑے کو پیڑا بندہ کوئی نہیں ہے. تو اتنی بھی اعظم خان کی نا مطلب یہ پٹھا نہ پڑ جائے آپ کو. آپ اعظم خان بہت ایماندار, اعظم خان بہت اچھا, اعظم خان ایماندار, جب کل کو وہ آ گیا میڈیا کے سامنے اور تب اس نے کہہ دیا تو آپ تو اس چیز کو ریٹریکٹ کرنے کے جوگے بھی نہیں رہیں گے. آپ تو اعظم خان کے اگینسٹ کچھ بول بھی نہیں سکیں گے, کیونکہ یہی آپ کا بیان جو ہے لوگ چلائیں گے, بھائی جان آپ تو خود کہتے تھے بڑا ایماندار آدمی ہے, تو وہی کہہ رہا ہے اب آپ کے بارے میں, خود کہہ رہے ہیں سارا کچھ. تو اس لیے دھیان سے, مجھے نہیں پتا آپ کو کون یہ تجویز دے رہا ہے, لیکن دھیان سے, اتنا بھی زیادہ اگلی کی تعریفیں مت کرتے کہ کل کو پٹھی پڑ جائے آپ کو. اس کے بعد آگے سے کہتے ہیں جی کہ
جب تک اعظم خان کے منہ سے نہیں سنوں گا مانوں گا نہیں، کیونکہ اس میں کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں. یا تو زبردستی اس سے کروایا گیا ہے، زبردستی تو میں تو دو پارٹیز بنا دی ہیں لوگوں کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر، آپ اس پارٹی میں جائیں اور آپ دوسری پارٹی میں جائیں، اس پر ہی ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اچھا، اب جہانگیر ترین اور علیم خان کے مطلب سر پہ کنپٹی پہ بندوق رکھ کے ان سے پارٹیاں بنوائی گئی ہیں، اور پرویز خٹک کے سر پہ بندوق رکھ کے پارٹی بنوائی گئی ہے. ان سے پارٹیاں بنوائی تو بندوق رکھ کے نہیں ہے، البتہ ان کی پارٹی میں لوگ جس طرح جا رہے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ پارٹیاں بندوق رکھ کے بنوائی گئی ہیں. ہاں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سپورٹ سے ضرور پارٹیاں بن رہی ہیں، لیکن زور زبردستی پارٹیاں نہیں بنائی جاتی. اب وہ علیم خان صاحب ہر جگہ بیٹھ کے انٹرویوز دیے جا رہے ہیں اور آپ کا تیا پانچا کر کے رکھ رہے ہیں، تو وہ کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا تو میں نہیں مانتا کہ اعظم خان نے کئی باتیں اس میں سے کہی ہیں اور کئی سچ بھی ہیں. یہ سائفر تھا کیا؟ 6 مارچ 1922 کو، اور نہیں 2022 کو، یہ میں نے نہیں، انہوں نے کہا پہلے 1922 بولا، پھر ان کو یاد آنے نہیں 2022. 6 مارچ کو میٹنگ ہوتی ہے. اب ذرا کہانی دوبارہ ذرا سنیے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک نیا ٹوسٹ آنے والا ہے، یہ غور سے سننا ہے آپ نے. انہوں نے کہا جی 6 مارچ کو میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان کا امبیسڈر اسد مجید اور امریکہ کا انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو واشنگٹن میں میٹنگ کرتے ہیں. آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے، اس کا مطلب دونوں طرف نوٹس لے رہے ہوتے ہیں اس کے. اس میٹنگ کے بعد ایک سائفر ایک خفیہ جو ایک کوڈ کے اندر میسج بھیجی جاتی ہے. ساری دنیا کے امبیسڈر اپنے ملک کو خفیہ میسج بھیجتے ہیں جس کو سائفر کہتے ہیں. وہ سائفر آتا ہے پاکستان، اور جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے. سائفر میں 2 مین چیزیں ہیں، باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کے ووٹ میں پاکستان کی پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے. اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا روس جانے کا، جبکہ ہمارے سفیر اسد مجید نے کہا کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا، سب سٹیک ہولڈرز تھے اور مل کر فیصلہ کیا. اسد مجید، میں سلام کرتا ہوں اپنے امبیسڈر کو، وہ مجھے میسج ہے کہ ان کے خلاف آپ کو احتجاج کرنا چاہیے، ڈیمارش کرنا چاہیے. اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے، غیرت مند ڈپلومیٹ ہمارا. اچھا، بائی دا وے یہی اسد مجید جو ہیں اب فورن آفس کے اندر لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جن کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں تو اس حکومت نے بھی جو ہے ان کو ایک بڑا اہم عہدہ دیا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ اتنے ہی عمران خان کے فیور میں ہوتے تو ان کو تو اٹھا کے کھڈے لائن لگا دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے. سائفر جاتا ہے آرمی چیف کے پاس، فورن آفس میں بھی، میرے پاس بھی آتا ہے. میں جب دیکھتا ہوں، اب یہاں سے آنے لگا ٹوسٹ، میں جب دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے پڑی، یہ کیسے کہہ سکتا ہے. اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے ایک امبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں یہ تو میرے لیے نہیں ہے. امبیسڈر تو مجھے جواب دے، تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے پاکستان میں، مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ ایک ہی آدمی، جنرل باجوہ. سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے بھیجا ہے. لو جناب، اے ہن سانو پہلی باری پتہ لگا. یہ جو اینگل خان صاحب لے کر آئے ہیں نا، یہ نیا ہے، یہ مارکیٹ میں تازہ چیز آئی ہے نئی پیکنگ کے اندر، کہ جناب سائفر تو ایکچولی جنرل باجوہ کے لیے بھیجا گیا تھا. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ جو اس دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور مانا جاتا ہے، جس کی سی آئی اے، جس کا پینٹاگون، جس کا فورن آفس جسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، وہ پوری دنیا کے تمام فورن سروسز کو اچھی طرح جانتا ہے. ان گدھے کے بچوں کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ ایکچولی اگر ہم نے جنرل باجوہ سے کوئی بات کہنی ہے تو ہمیں امبیسڈر کو نہیں بتانی چاہیے یہ بات. ٹھیک ہے، مطلب وہ جنرل باجوہ سے ڈائریکٹلی تو بات کر نہیں سکتے تھے نا، ان کے پاس تو کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ وہ جنرل باجوہ کو یہ بات کہتے. انہوں نے بھی چن کے اسد مجید کو کہا تاکہ اسد مجید یہاں سے جب سائفر بھیجے تو وہ سائفر وزیر اعظم کے ہاتھ میں بھی چلا جائے. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. مطلب یہ پیغام پہنچوانے کے لیے انہوں نے پاکستانی امبیسڈر کو بلوایا. خان صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کو عادت پڑ گئی ہے اپنے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ بات کرنے کی کہ آپ ان کے سامنے جو کچھ پھینکتے ہیں وہ جب 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 کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی اپنی عقل کو ہاتھ مارتے ہیں کہ نہیں، کہ اگر امریکی گورنمنٹ کو یا امریکہ کے انڈر سیکرٹری کو اگر کوئی بات کہنی ہے تو وہ پاکستانی امبیسڈر کو بلا کے کہے گا کہ پائن میرا جنرل باجوہ واسطے یہ پیغام ہے، اے جا کے اتنے پہنچا دو. آر یو ان یور سینسز؟ خدا کے لیے کوئی ایسی بات کریں کہ بندہ کوئی عقل کو ہاتھ مارتا ہے یار. مطلب آپ کے خیال میں یہ سائفر جنرل باجوہ کے لیے بھجوایا گیا تھا؟ اور اگر بھجوایا بھی گیا تھا تو کیا ان کو نہیں پتا تھا، انڈر سیکرٹری کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ جب یہ یہاں سے وہاں جائے گا تو اس نے فورن آفس بھی جانا ہے، اس نے پرائم منسٹر ہاؤس بھی جانا ہے، اور اس نے وہاں پہ جی ایچ کیو کے اندر بھی جانا ہے؟ اس کو اس بات کا نہیں پتا.
آپ کو کوئی عقل ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کی دلیل ہے؟ اچھا چلیں 1 منٹ کے لیے پھر بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کی بات پھر بھی مان لیتے ہیں کہ جی یہ جنرل باجوہ کو بھجوایا گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے بلکہ آپ پہلے آگے سن لیں تاکہ پھر میں ذرا دوبارہ اس پہ اپنے انالیسس دیتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں تو وہاں سے مجھے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے اور مجھے خبریں آ رہی تھی کہ فیصلہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہٹانے کا۔ آئی بی والے آ کر مجھے بتاتے تھے کہ شہباز شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں، بیچ میں ان کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جنرل باجوہ کے فادر ان لا کے گھر میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ساری مجھے خبریں آ رہی تھی۔ لندن کسی کو بھجوایا جا رہا ہے تو میں مانتا نہیں تھا، جنرل باجوہ کو جب میں کہتا تھا تو وہ مانتا ہی نہیں تھا، کہتا تھا ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو آپ کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، اور میں بھی اپنے آپ کو میں مان جاتا تھا۔ لیکن جب سائفر آیا تو تب مجھے ہوا کہ اس بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا، پھر کون پرائم منسٹر کو اٹھا سکتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کے پاس پاور ہے پاکستان میں، پاور ادھر ہی ہے، سپر کنگ ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن پاور ہی پاور ہے۔ اس کے بعد اگلے دن عدم اعتماد اسمبلی میں ٹیبل ہو جاتی ہے اور ایک دم ہمارے لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے اتحادی بھی ایک دم ہمارے سے خوش نہیں ہوتے۔ اچھا اب یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگلے دن مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ تو جنرل باجوہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جناب یہ تو بیسکلی پہلے سے ہی مجھے اس بات کا پتا تھا۔ بھائی جان یہ سارا کچھ اگر پتا تھا تو آپ کو یاد ہے آپ کا ایک بیان تھا، اور جا کے گول کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہوئی تھی تو آپ نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے لیے تو خوشی کا موقع ہو گیا، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ لو جی آپ نوٹ آف نو کانفیڈنس لا کے تو دکھائیں۔ تو آپ کو کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی تھی؟ آپ کو کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی تھی؟ آپ کو تو ادھر نام لینا چاہیے تھا کہ جی ملک کا آرمی چیف کر رہا ہے میرے۔ آپ کے اندر تو اتنی جرت نہیں تھی، لوگوں کو بہادری کا آپ جو ہے بیٹھ کے سبق سکھاتے ہیں، آپ کے اندر تو اتنی جرت نہیں تھی کہ آپ یہ کہہ سکتے کہ جی ملک کے آرمی چیف نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میر جعفر کے اندر آپ کھیلتے رہے بیٹھ کے۔ اب بتاتے نا اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی آپ نے؟ آپ نے اس وقت سارا کچھ امریکہ کے اوپر چاڑ دیا تھا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا، جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد کہا نہیں ایکچولی جنرل باجوہ نے یہ سب کچھ کروایا، حسین حقانی کو کہہ گئے، حسین حقانی نے امریکہ کو منایا اور امریکہ بھی پھر اس کے بیچ میں شامل ہو گیا۔ لیکن اب امریکہ نے جو کچھ کیا دیٹ از بیہائنڈ می ناؤ، یہ بھی آپ کہہ چکے ہیں کہ دیٹ از بیہائنڈ می ناؤ۔ کوئی عقل کو ہاتھ مارے یار۔ آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایجنسیز نے کام شروع کر دیا، ہمارے لوگوں کو میسیجز آنا شروع ہو گئے، ISI کے لوگ ایکٹیو ہو گئے۔ آگے ایک بہت بڑا چکا مارنے لگے، ویٹ کیجئے گا۔ میں جنرل باجوہ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ آپ کا لاہور والا جو آدمی ہے وہ ہمارے MNAs کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اب یہ کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ کا لاہور والا آدمی کہہ رہا ہے ہمارے لوگوں کو کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہاتھ تھا ان کے اوپر، یعنی آپ کے لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا نا، تو پھر مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ ہے اصل ایکچولی آپ کی سیاست کہ آپ کے لوگوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ کس بات کے اوپر پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے لوگ آپ کے ساتھ ٹسوے ہوئے ہیں یا آپ کے ساتھ اپنی دکھ کا اظہار کریں آپ کے ساتھ کہ وہ بڑا پیڑا ہوا ہے عمران خان نے؟ آپ کی تو پوری حکومتی اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کر کے رکھی ہوئی تھی، تو کس بات کا گلا شکوہ، کس بات کی ہمدردی آپ کے ساتھ منائی جائے جب آپ کو کھڑا ہی اس اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہوا تھا؟ اگر انہوں نے گرا دیا، جو عمارت انہوں نے کھڑی کی تھی انہوں نے گرا دی، ہم کس بات کے آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں؟ پھر آپ تو خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جب بندے پورے کرنے ہوتے تھے تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے کہتے تھے، بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ سے کہتے تھے۔ تو پھر آگے اس کے بعد کہتے ہیں جی جنرل باجوہ نے کہا اچھا اس نے کہا میں ابھی اس کو فارغ کر دیتا ہوں۔ تو یہ ڈرامے ہمارے ساتھ ہوتے رہے، پیچھے سے پورا پلان بنا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے شرم آئی اس کی کہ ڈونلڈ لو جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے ایمبیسڈر کو ایسا پیغام دے، یہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ شرم یہاں نہیں آئی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی قوم کی حفاظت کرنا، جس آدمی کی قوم وقار کو بچانا، لیکن وہ ساتھ ملا ہوا تھا اس نے، یعنی یہ سارا پلان ادھر سے شروع ہوا۔ جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں۔ میں اپنی قوم سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں ایک آدمی جنرل باجوہ کی تنقید کر رہا ہوں اور سارا میں ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے ایک ایک چیز یاد ہے کہ کیا ہوا، میں پاکستان کی فوج کی تنقید نہیں کر رہا، میں ایک آدمی کی کر رہا ہوں جس نے غلطی کی۔ اگر میں ایک جج کے خلاف ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں میں پوری جوڈیشری کے خلاف ہو گیا، اگر میں ایک پولیس کے خلاف ہو گیا تو کیا میں پولیس والے کے خلاف ہو گیا تو کیا میں پوری پولیس کے خلاف ہو گیا؟ یہ تو ہم ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے چیف جسٹس صاحب کو سائفر بھیجا کہ اس پر انکوائری کرائیں، نیشنل سیکورٹی کونسل کے سامنے رکھا تو آرمی چیف اور سارے سروسز چیف وہاں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مداخلت ہوئی ہے، تنقید بھی کی، احتجاج بھی کیا امریکہ سے 30 مارچ کی نیشنل سیکورٹی کونسل میں۔ میں پارلیمنٹ میں لے کر اچھا اب ذرا ادھر ہی رک جائیں بھائی، نیشنل سیکورٹی کونسل میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا آپ کو تو تب تک پتہ لگ چکا تھا نا جنرل باجوہ نے سب کچھ کروایا ہے، اور یہ سائفر ایکچولی جنرل باجوہ کے لیے آیا ہے، تو ادھر ہی نیشنل سیکورٹی کونسل میں کہنا تھا بھائی یہ سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔
اس وقت کہہ دینا تھا نا, اس وقت منٹس ریکارڈ ہو رہے تھے, منٹس کے اوپر بھی آ جاتا. آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ وہیں پہ سب کے سامنے بیٹھ کے کہتے. سارے سروسز چیف بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی شیریں مزاری وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, سارے کے سارے آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, شاہ محمود قریشی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہیں پہ کہتے ہیں جناب یہ جنرل باجوہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس وقت کیوں نہیں بولے آپ؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی میرے اپنے لوگوں نے کہا کہ سائفر نہ دکھائیں پبلک میں, امریکہ ناراض ہو جائیں گے. میں پبلک میں گیا کیونکہ پبلک کو بتانا تھا, کیونکہ قوم غیرت مند ہے, قوم کھڑی ہو گئی ساتھ. یہ میں سیاسی طور پہ نہیں کر رہا. اب آگے آ جائیں, اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ اس میں کون کون شریک تھا. انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ کس پلیئر نے کیا کیا رول ادا کیا, اور اس میں یہ ایف آئی اے جس کے اوپر شہباز شریف نے اپنے نوکر بٹھا دیے ہیں وہ انکوائری نہیں کر سکتے. آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ہر چیز وہ کرتے ہیں جو فیل ہو جاتی ہے. توشہ خانہ کے اندر کیا چیز ہے؟ عمران خان نے ان کو کہا, جو توشہ خانے میں ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے کہ اسیس کرنا, جب بھی آپ کو کوئی تحفہ ملتا ہے, میں نے کو کہا کہ کم قیمت لگاؤ, اور اب وعدہ معاف گواہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو جا کے کہے کہ عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ کم قیمت لگاؤ. تو یہ جناب یہ خان صاحب کا پوری روداد, اس میں تضادات ہی تضادات ہیں. اور بائی دا وے میں خان صاحب آپ کو یہ بھی بتا دوں, اے جڑا تانوں انکوائری دا شوق پہ ہے نا, اے انکوائری بھی ویکھ لینا تاڑے ہو جانی ہے. اور اس کے بعد یہ ابھی تو اعظم خان کا یہ بیان آیا نا, ابھی آپ آگے بھی دیکھیے گا اور بھی بیانات آنے والے ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو آپ کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے. اور خدا کے لیے جتنے آپ اس وقت کے آرمی چیف سے ڈرے ہوئے تھے نا, میر جعفر میر صادق کر کے, جس جنرل باجوہ کے بارے میں آج آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, اگر یہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا تو عارف الوی صاحب کے پاس جو 2 ملاقاتیں کس چکر میں کی تھی آپ نے جا کے؟ یہ تو آن ریکارڈ ہے نا, اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ نے جنرل باجوہ سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے ملاقاتیں کی. تو تب تک تو آپ کو پتا تھا کہ جنرل باجوہ نے آپ کی حکومت گرائی ہوئی ہے, تو وہ 2 ملاقاتیں کس چکر میں ان سے کر رہے تھے؟ بتائیے نا میرے بھائی. پہلے آپ امریکہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں, اس کے بعد بیٹھ کے امریکی کانگریس وومنس کے ساتھ, کانگریس مین کے ساتھ, سینیٹرز کے ساتھ, امریکی چینلوں کے ساتھ, سب کو جا کے آپ انٹرویوز بھی دیتے ہیں, سب سے آپ درخواستیں بھی کرتے ہیں, سب سے آپ یہ بھی کہتے ہیں ہائے میں لٹ گیا, ہائے میں برباد ہو گیا. یہ ساری باتیں بھی آپ ان سے ہی کرتے ہیں. ان کو بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ جو کچھ بھی تھا دیٹ از ان دا پاسٹ ناؤ. کیوں ایسا کیوں؟ تو آپ کے ان بیانات میں تضادات ہی تضادات ہیں. میرے خیال میں ویسے بہتر یہ ہے کہ خان صاحب آج آپ یہ خطاب نہ ہی کرتے تو بہت بہتر ہوتا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.